آج کی دنیا ایک عجیب موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف امریکہ ہے اور دوسری طرف چین، اور ان کے درمیان ایک ایسی تکنیکی اور جغرافیائی تقسیم گہری ہوتی جا رہی ہے جو ہماری ڈیجیٹل زندگیوں سے لے کر سڑکوں پر چلنے والی گاڑیوں تک ہر چیز کو بدل رہی ہے۔ تو آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ فرض کریں کوئی شخص چین پہنچتا ہے اور ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی اپنا فون نکالتا ہے، اور پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا، گوگل، واٹس ایپ، یوٹیوب، کچھ بھی نہیں۔ بس یہی وہ لمحہ ہے جب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بالکل مختلف ڈیجیٹل کائنات میں قدم رکھ چکا ہے۔ تو یہ ہے وہ تقسیم جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ایک طرف امریکی ٹیک کمپنیاں ہیں جنہیں ہم سب جانتے ہیں، اور دوسری طرف چین کا اپنا ایک مکمل متوازی ایکو سسٹم ہے۔ ہواوے، ٹینسینٹ، علی بابا، یعنی دو الگ دنیا، دو الگ انٹرنیٹ اور شاید دو الگ مستقبل۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا ہوا کیسے؟ کیا یہ بس اتفاق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تقسیم جان بوجھ کر بنائی گئی ایک ڈیجیٹل سرحد ہے، اور اس سرحد کو سمجھنا اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ تو یہ گریٹ فائر وال آخر ہے کیا؟ دراصل یہ ایک ڈیجیٹل دیوار ہے جو انٹرنیٹ ٹریفک کو فلٹر کرتی ہے۔ جیسے چین کی پرانی دیوار ملک کو حملہ آوروں سے بچانے کے لیے تھی، یہ نئی ڈیجیٹل دیوار ڈیٹا اور معلومات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہے۔ لیکن چین کے لیے یہ سینسرشپ کا معاملہ نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ ریاستی حکمت عملی ہے، یعنی اسٹیٹ کرافٹ۔ ان کا اصول ہے سائبر خود مختاری کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیٹ بھی ان کی قومی سرزمین کا ہی ایک حصہ ہے، اور ہر ریاست کو اپنی ڈیجیٹل حدود پر حکومت کرنے کا پورا حق ہے۔ اچھا، تو انٹرنیٹ کی دنیا سے نکل کر اب ہم آتے ہیں ایک دوسرے میدان جنگ میں، اور اس لڑائی کا مرکز ہے کمپنی ہواوے۔ یہ ٹیکنالوجی کے اس عالمی جنگ میں ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکی ہے۔ یہ کوئی عام سا دفتر نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک شہر ہے، 4.5 کلومیٹر تک پھیلا ہوا، جس کا اپنا ٹرین سسٹم ہے، 120 عمارتیں، اور یہ سب کچھ صرف 3 سال میں تعمیر ہوا۔ اس سے آپ ہواوے کے پیچھے موجود قومی سطح کی انجینئرنگ اور عزائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ چین کی اس تیز رفتار ترقی کا راز کیا ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بڑی دلچسپ مثال دی جاتی ہے، بریانی کی۔ سوچیں، جب کوئی ماں پہلی بار بریانی بناتی ہے تو بچے کہتے ہیں امی نمک کم ہے، وہ اگلی بار اسے ٹھیک کر لیتی ہیں۔ اب یہی کام چین 1.4 ارب لوگوں کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ ایک پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں، اربوں لوگوں سے فیڈ بیک لیتے ہیں اور اسے فوراً بہتر بنا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اور تیز ترین سیکھنے کی مشین ہے۔ تو یہاں پر بحث بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ہواوے کے 5G نیٹ ورکس کو جاسوسی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جس پر جواب یہ آتا ہے کہ امریکہ تو پہلے ہی بڑے پیمانے پر نگرانی کر رہا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں کہ نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ نگرانی کرنے کا اختیار کس کے پاس ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ایک ایسے میدان کی جہاں چین نے اتنی تیزی سے سب کو پیچھے چھوڑا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی، اور وہ ہے الیکٹرک گاڑیاں۔ آج حالت یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں کوئی بھی 10 الیکٹرک کاریں دیکھیں تو ان میں سے 6 چائنا میں بنی ہوں گی۔ سوچیں ذرا، یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے صرف چند سالوں میں۔ اور بات صرف گاڑیوں تک محدود نہیں ہے، جب بیٹریوں کی بات آتی ہے نا، تو ان کا کنٹرول اور بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی ہر 10 میں سے 7 بیٹریاں وہیں بنتی ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ پوری سپلائی چین ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ سب اتنی جلدی ہوا کیسے؟ اس کا جواب ایک لفظ میں ہے، لیپ فراگنگ۔ چین نے دیکھا کہ وہ 100 سال پرانی پیٹرول انجن کی صنعت میں جرمنی اور جاپان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس پورے مرحلے کو چھلانگ لگا کر پار کر لیا اور سیدھا الیکٹرک گاڑیوں پر توجہ دی، جہاں ہر کوئی صفر سے شروع کر رہا تھا۔ لیکن یہ کہانی اتنی سادہ بھی نہیں ہے۔ چین کی EV صنعت کو اب سنگین مسائل کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ضرورت سے زیادہ گاڑیاں بنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں کی ایک ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جہاں کمپنیاں نقصان پر گاڑیاں بیچ رہی ہیں، اور اب تو یورپ اور امریکہ بھی ان پر بھاری ٹیرف لگا رہے ہیں۔ یہ کامیابی کتنی پائیدار ہے، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اس دور کی سب سے بڑی جنگ پر، آخری اور شاید سب سے اہم میدان، یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس، AI۔ AI کی یہ دوڑ ہے نا، یہ بالکل ہی کرکٹ میچ کی طرح ہے۔ کمپیوٹ یعنی پروسیسنگ پاور آپ کا بیٹ ہے، ٹیلنٹ یعنی ماہرین
आपके खिलाड़ी हैं और डिप्लॉयमेंट यानी एआई का हकीकी दुनिया में इस्तेमाल रन्स बनाने के बराबर है। आपके पास दुनिया का बेहतरीन बैट और बेहतरीन खिलाड़ी हो सकता है, लेकिन अगर आप रन्स नहीं बनाते तो आप मैच हार जाते हैं। तो इस मैच का स्कोर क्या कहता है? कंप्यूट यानी चिप्स की बात करें तो अमेरिका साफ साफ आगे है। टैलेंट की बात करें तो मुकाबला तकरीबन बराबर का है। लेकिन फिर आता है डिप्लॉयमेंट यानी एआई को असल दुनिया में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना, और यहाँ चीन को वाज़ेह बढ़तरी हासिल है। अमेरिका ने सोचा था कि चिप्स पर पाबंदी लगाकर वो चीन को रोक लेंगे, लेकिन हुआ इसका उलट। चीनी कंपनी डीप सी ने पाबंदियों के जवाब में एक ऐसा शानदार एआई मॉडल बना दिया जो कम पावर वाली चिप्स पर भी बेहतरीन काम करता है। उसने साबित किया कि बाज़-औक़ात रुकावटें ही जिद्दत का सबसे बड़ा सबब बन जाती हैं। लेकिन देखें, ये सारी कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी, सियासत और नंबरों की नहीं है। इसके पीछे इंसान बसते हैं, उनकी सकाफत है और उनके ख्वाब हैं। तो आइए एक लम्हे के लिए इन दकियानूसी तस्वुरात से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करें। चीन में एक बड़ी दिलचस्प बात है। वहाँ लोग अमूमन आप कैसे हैं नहीं पूछते, वो पूछते हैं क्या आपने खाना खा लिया। ये सुनने में अजीब लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। ये पूछना दरअसल ये पूछना है कि क्या आप ठीक हैं, क्या आपका ख्याल रखा जा रहा है। ये फ़िक्र और मोहब्बत के इजहार का एक खूबसूरत तरीका है। और यहीं से हमें एक और अहम बात समझ आती है। वहाँ अक्सर इनफरादी हीरो से ज़्यादा इज्तिमाई कामयाबी को अहमियत दी जाती है। यही वो इज्तिमाई ख्वाब है जिसने उन्हें इतने बड़े बड़े कौमी मंसूबों को हकीकत का रूप देने की ताकत बख्शी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, सवाल हम सब के लिए है। अमेरिका और चीन अपने अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहे हैं। इस नई बदलती हुई दुनिया में हमारा इज्तिमाई ख्वाब क्या है? हम सब मिलकर कहाँ जाना चाहते हैं? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।